اور یہ مقبول جان صاحب جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے جو آئی ایس پی آر صاحب ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی 2 گھنٹے کی، اور شروع میں انہوں نے کہا کہ میں نے صرف جو ہے نا ایک جو دہشت گردی ہے اس حوالے سے ہم نے صرف گفتگو کرنی ہے اور ہم نے اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا. اور اس کے بعد تھوڑی دیر تو وہ گفتگو کرتے رہے، اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ہم نے سیاست پہ کوئی بات نہیں کرنی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ساری سیاست پہ بات کی. اور سیاست کی بس میں کیا بتائیں، تو یہ صاحب فرماتے ہیں کیا ملک کے سارے مسائل ختم ہو گئے تھے؟ ملک کا روٹی کپڑا مکان غربت بے روزگاری، مطلب یہ جتنے کچھ معاملات ہیں، اس کیا دہشت گردی اور پتہ نہیں کیا کچھ، سب مسائل ختم ہو گئے تھے، صرف ایک مسئلہ رہ گیا تھا. مطلب کتنے افسوس کی بات ہے کہ اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو کرنی چاہیے تھی دہشت گردی کے اوپر ادھر ادھر، لیکن ہم کیسے سیاست میں انوالو ہو چکے ہیں. وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کہتے ہیں نا بالکل اس تقریر کی طرح، اس پریس کانفرنس کی طرح. شروع میں کہا کہ میں نے سیاسی کوئی بات نہیں کرنی، کوئی بات نہیں کرنی، لیکن آگے ساری تقریر سیاست کے اوپر تھی. ارے یار بس کیا بتائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے. سیاست میں آپ کا رول بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے، لیکن جہاں ایک آئین آپ کو حق دیتا ہے، جہاں آئین کہتا ہے کہ ہاں آپ کو سیاست میں انوالو ہونا ہے، وہاں آپ ضرور دیں. آپ کے بغیر یہ ملک دور ہے، آپ کے بغیر یہ ملک سلامت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. لیکن خیر اوریا صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے پوری جو خلاصہ انہوں نے بیان کیا نا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، وہ کہا کہ جو سوشل میڈیا ہے نا یہ خطرناک ہے، یہ ہے سب بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے، یہ ہے جس نے سارا پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہ ہے سب کچھ کو بدنام کر رہا ہے، فوج کو بدنام کر رہا ہے، سوشل میڈیا کر رہا ہے. یہ انہوں نے بات کی. باقی سارے مسائل ختم ہو گئے، بس یہ ایک مسئلہ رہ گیا سوشل میڈیا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو انہوں صاحب نے پوری ڈیٹیل وہ بتائی، سوشل میڈیا کی ہسٹری بتائی کہ پہلے کیسے. وہ کہتے ہیں مثال دی ریشمی رومال جو تحریک تھی، اس وقت سب کچھ بند تھا، اخبار وغیرہ سب کچھ بند تھا، لیکن وہ ایک رومال کے اوپر لکھ کے جو ہے نا آگے میسج آتا تھا، وہ بھی سوشل میڈیا تھا. اور لوگ ایک زبان ایک دوسرے کو کہنا، مطلب بہت سے انہوں نے طریقے بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے نا آگے طریقے چلتی تھی. جب ہم ہر چیز پہ پابندی لگا دیتے ہیں، آج ہم نے ہر چیز ٹویٹر پہ پابندی لگا دی ہے، آپ باقی چیزوں پہ بھی لگا دیں گے، تو کیا یہ حل ہے؟ کیا یہ سولوشن ہے؟ تو صاحب نے ایک اینڈ میں اپنے ولاگ کے اینڈ میں بہت ہی خوبصورت بات کی، کہا کہ میں انتہائی ادب سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ جب جبر کا موسم ہو اور اس وقت جو شخص بولتا ہے تو لوگ اس کو سنتے ہیں، وہ شخص مقبول ہو جاتا ہے، اس کا چینل جو ہے نا یوٹیوب چینل فیس بک چینل وہ مقبول ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے. ہاں اگر آزادی کا موسم ہو، اگر آزادی کا موسم ہو تو کوئی بھی اس قسم کی اگر کوئی باتیں کرے گا، کوئی بھی کسی کا یوٹیوب چینل ہوگا تو وہ ٹھش ہو جائے گا، بالکل ٹھش ہو جائے گا. وہ کہے گا کیا بکواس کر رہے ہیں آپ، ہمیں آزادی ہے عوام میں، ہمیں ہماری جو حکومت ہے ہماری ریاست ہمیں سب کچھ پرووائڈ کر رہی ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کی باتوں میں آنے کی، بکواس ہے. وہ چینل ہی ٹھس ہو جاتا ہے. دوستو آزادی کا موسم ہونا چاہیے، جبر کا نہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ آزادی رائے حق میں اس ملک کی سلامتی ہے، اس ملک کی سلامتی ہے. تو بہت ہی خوبصورت انداز سے اور مقبول جہان صاحب نے خلاصہ بیان کیا کہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگانا کوئی حل نہیں ہے، کوئی سولوشن نہیں ہے. آپ آزادی دیں، حق کے رائے کی ایک آپ آزادی دیں تو ملک خود بخود ٹھیک ہو جائے گا.